وڈیروں کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، وہ خوف زدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابھی بات کرتے ہیں اس شہر کراچی کی۔ وہ شہر کراچی جو لاوارث تھا، لاشیں گر رہی تھی، کوئی گلی کوئی سڑک محفوظ نہیں تھی، اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اس پر ظلم کرتا تھا۔ ایک ادارہ ہے کہ الیکٹرک کا، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کی مرضی ہے وہ 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرے، دن میں 3 بار کرے 4 بار کرے۔ اتحاد ٹاؤن کو عوام نہیں حیوان سمجھے، جب اس کا دل چاہے رات کو لائٹ لے جائے، جب اس کا دل چاہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے بجلی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک تحریک حافظ نعیم الرحمان نے شروع کی، حد تو تحریک تھی، کراچی کو جدوجہد کی تحریک تھی، کراچی کو ترقی دینے کی تحریک تھی، کراچی کو عزت دینے کی تحریک تھی، کراچی کے شہریوں کو اسی شہرت کے ساتھ اس شہر میں عزت کے لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا۔ اور تو جدوجہد کیا تھی کہ الیکٹرک کے خلاف مہم شروع کی، پتہ چلا پوری وفاقی حکومت، ساری صوبائی حکومتیں، سارے سیاسی لوگ، جتنے زرداری، جتنے شریف اور جتنے اندر اور باہر کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ اندر ہو یا باہر کھڑے ہوں، وہ سب اس کی پشت پہ کھڑے تھے۔ گویا یہ سب اور یہ سب مل کر اس شہر کو لوٹ رہے تھے۔ یہ نادرے کی کیا بات کروں، جو پٹھان ہے اسے افغانی بنا دیا، جو بلوچ ہے اسے ایرانی بنا دیا، جو بہاری اور برمی ہے اسے بنگالی بنا دیا۔ ہم سے ہماری شناخت پوچھتے تھے، ہماری عورتوں کا استحصال ہوتا تھا، ہمارے نوجوان 8 گھنٹے پاؤں رگڑتے رہتے تھے، ان سے ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ نادرہ اپنے آپ کو چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا تھا۔ اس نادرہ کی SOPs شہر کراچی میں اگر کسی نے تبدیل کروائی ہے، وہ شہر کراچی حافظ نعیم الرحمان ہے۔ اور اس کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کہ جو پانی ہمیں نلکوں میں تو نہیں دیتا ہے لیکن ٹینکر مافیا کے ذریعے بیچتا ہے۔ ابھی وسیم بھائی آپ کو بتا رہے تھے، نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے، MMA کے اس وقت پارلیمانی لیڈر مولانا عمر صادق صاحب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ نعمت اللہ خان صاحب وہ منصوبہ جو پورے پانی کا یہاں پر آ رہا تھا، اس پہ کام کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کا یہ خواب نہیں تھا کہ اتحاد ٹاؤن کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو نلکوں میں پانی دیا جائے۔ یہ جدوجہد اور یہ قدم انہوں نے اٹھایا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ آ گئے جو اپنے آپ کو اپنے کہتے تھے، اس کے نتیجے میں 2 مہینے اتحاد ٹاؤن میں پانی نہیں آتا، ٹینکر میں ضرور آتا ہے، ٹینکر بلیک میں بکتے ہیں۔ کون کاروبار کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے، الیکٹرک کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اس صوبے میں ایک رشوت کا بازار گرم ہے، وہ سندھ سیکریٹریٹ ہے جہاں پر دلالی ہوتی ہے زمینوں کی، جہاں پر میرے اور آپ کے سودے ہوتے ہیں، جہاں پر رشوت ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوتا اس شہر کی عزت کی بات نہیں ہوتی، اس شہر کی ترقی کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، انہوں نے جدوجہد شروع کی۔ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی نے وہ تحریک کا آغاز کیا، وہ تاریخی تحریک۔ میں محترم جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اتحاد ٹاؤن آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، التجد التجد، اس شہر متولے کس کے، متولے کس کے، نعرہ تکبیر۔ والوں کا ہے ووٹ ترازو والوں کا، اور سچ کے مت والوں کا، ہر زبان کے بولنے والوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شہر کراچی، کراچی کا مسیحا، فرزند کراچی، قائد کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو
اتحاد ٹاؤن میں اہلیان اتحاد ٹاؤن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے استقبال نے ہمارے حوصلوں کو بلند کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, تحریک کا ذکر کر رہا تھا. حافظ نعیم الرحمان نے حق و تحریک کو عروج دیا, اس شہر کے لوگوں کو عزت دی, اور اس شہر کو ایک باپ ملا, ایک سرپرست ملا. وہ جسے لوگ لاوارث سمجھتے تھے, اس نے اس شہر کو لاوارث نہیں چھوڑا. وہ آج پوچھ رہے ہیں لوگ کہ حافظ صاحب تو الیکشن کے بعد غائب ہے. غائب ہونے کی بات نہیں کر رہا, وہ دن میں 4 پروگرام کرتے ہیں, وہ یتیموں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں, لوگ پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں. حافظ یتیم بچوں کو عید کی شاپنگ کرا رہا ہوتا ہے. لوگ دائیں بائیں ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ حافظ لوگوں کے درمیان افطار بھی کر رہا ہے, اور اسی تحریک کے دوسرے فیس کو آگے لے کر چل رہا ہے. وہ مردم شماری ہو, وہ کوئی اور مسئلہ ہو. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, میں بات کروں کہ پچھلے 2 سال کی کورونا کا دور تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام پارٹیوں سے, خاص طور پہ سندھ حکومت سے, بلدیہ ٹاؤن میں کون آیا؟ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم تھی. 9 نمبر میں کچن لگایا, پکے پکانے کھائے دیے. نیول کالونی میں سستی سبزی, سستے فروٹ کی ریڑھی لگائی, وہاں پر بازار لگایا. اسی اتحاد ٹاؤن میں 3 مقامات پر سستی روٹی کے تندور حافظ صاحب نے لگائے. کورونا میں 3 مرتبہ اتحاد ٹاؤن کا دورہ کیا. محمد خان کالونی گئے, خیبر چوک گئے, سواد چوک گئے, یوسف روڈ گئے, نیول کالونی گئے. میگا سینٹر 2 تھے, اس میں حافظ صاحب کی ہدایت تھی. 48,000 سے راشن انہوں نے تقسیم کروائے. کورونا میں لوگوں کی مدد کی جائے گی. یہ حافظ صاحب تھے جن کی ٹیم موجود تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج تم ووٹ لے رہے ہو, کہاں ہو تم؟ یہ شہر کراچی, فرزند کراچی کل بھی بلدیہ ٹاؤن سے واقف تھا, آج بھی واقف ہے, کل بھی آپ کے درمیان تھا, آج بھی ہے. اور میرے دوستوں بھائیوں, NH 249 میں فصلی بٹیر آئے, کوئی ٹافی لے کر آیا, کوئی پانی لے کر آیا, کوئی روٹی کپڑا مکان لے کر آیا, لیکن حافظ صاحب نے ایک ریلی نکالی. وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے, ان کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ حافظ صاحب کہتے تھے یہ بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ انتخاب کراچی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی کا ایک ہی حل ہے, بلدیاتی انتخابات ہے. انہوں نے ریلی نکالی, حق دو بلدیہ کو. یہ وہ جدوجہد تھی, یہ وہ حقیقت تھی, یہ وہ محبت تھی, یہ وہ عقیدت تھی, یہ وہ جذبہ تھا حافظ نعیم الرحمان کا اہلیان بلدیہ ٹاؤن سے, اہلیان اتحاد ٹاؤن سے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, پھر انتخاب ہوا, پورے شہر نے حافظ نعیم الرحمان صاحب پر اعتماد کیا, اور اس کے نتیجے میں شب خون بارا, ہم سے ہمارے ووٹ چھینے گئے. لیکن حافظ صاحب نے پیچھا کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ بھی جائیں گے, ایک ایک ووٹ کا تحفظ ہوگا. جماعت اسلامی شہر کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہے, ووٹوں میں, یوسیز میں, وارڈ میں, اور انشاءاللہ 18 اپریل کو اتحاد ٹاؤن کی یوسی حافظ نعیم الرحمان کے نام ہوگی. آخری بات کہہ کے گفتگو سمیٹوں گا. میرے دوستوں اور بھائیوں, میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں, لیاقت اسکانی صاحب آپ آئے پرسوں اتحاد ٹاؤن میں, کہنے لگے جماعت اسلامی والے ایک MP پہ اپنا میئر مانگتے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں, لیاقت اسکانی صاحب آپ میرا پیغام CM ہاؤس تک پہنچائے, اپنے بلاول ہاؤس کو اپنے بلاول زرگاری کو بتائے. اگر آپ سمجھتے ہیں شہر کراچی آپ کے ساتھ ہے, دنیا بھر کے بڑے شہروں کی طرح میئر کا انتخاب براہ راست کرواؤ. انشاءاللہ حافظ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی ضمانت منسوخ ہوگی, ضمانت ضبط ہوگی. یہ شہر کراچی ہے, یہ کراچی کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ کو اس کے درمیان زیادہ حل نہیں ہونا چاہتا. ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے کہتا ہوں 18 اپریل تک اپنی ماؤں کو نکالے, بہنوں کو نکالیں, بچوں کو نکالے, بزرگ بھی نکلے. اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان اور اس کی ٹیم انشاءاللہ آپ آرام کریں گے, وہ خدمت کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والوں کا ہے ووٹ ترازو والوں کا, سچ کے جا رہے ہیں, وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے.
یہ تھے محترم امیر ضلع فضل احد بھائی جو آپ سے مخاطب تھے وقت کی کمی کے باعث. آفت صاحب کے پروفائل اور ان کے کیے گئے کاموں کو گنواتے گنواتے افطار کا وقت گزر جائے گا, تراویح بھی گزر جائے گی, لیکن وہ فہرست مکمل نہیں ہو پائے گی. میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں. جو ساتھی کھڑے ہیں نا یہ بیچ میں بیٹھ جائیں, یہ آپ بھی آ جائیں, آگے آ جائیں, جیسے بیٹھ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں, یہاں بیٹھ جائیں, آگے جگہ پر کر لیں. یہ بات جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں, پھر پریشانی آ جائیں, آگے آ جائیں, بیٹھ جائیں پیچھے. یہ تمام ساتھی آگے آ جائیں, یہ اس طرف سے بھی آ جائیں, آگے آ جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں, پنڈال میں آ جائیں. یہ جو پیچھے کھڑے ہیں تمام ساتھی آگے آ جائیں, اس کو بھر دیں. اعظم کے ساتھ جو پیچھے کھڑے ہیں سب آگے آ جائیں, بیٹھ جائیں. صغیر سب کو آگے بٹھاؤ, آپ بھی آ جاؤ, سب سے نیچے آ جائیں. حاجی صاحب آگے آ جائیں, تمام ساتھی ادھر دائیں بائیں کھڑے ہیں. انوار عباسی سب کو آگے لیں. کراچی ہر صورت اب اپنا پورا کراچی کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانے والا, کراچی کے حقوق کی جنگ لڑنے والا, وہ کوئی بھی کسی قسم کے مسائل ہو, کراچی کے حقوق کی جنگ سپریم کورٹ تک لڑنے والا, کھڑے ہو کر استقبال کیجئے. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شیر کراچی, میئر کراچی, قائد کراچی حافظ نعیم الرحمان کو. کھڑے ہو جائیے اپنی لکھت پر, استقبال کیجئے حافظ نعیم الرحمان کا. کے بولنے والوں کا اعلان کراچی والوں کا, اپنے دستوں بازو کو ووٹ دو ترازو کو, اپنے دستوں بازو کو ووٹ دو ترازو کو, اپنے دستوں بازو کو ووٹ دو ترازو کو. کراچی ہر صورت اب اپنا پورا کراچی والوں کا ہے ووٹ ترازو والوں کا, اور سچ کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. قائدین محترم, امیر جماعت اسلامی ضلع کے ماڑی جناب فضل احد صاحب, اس یونین کونسل کے ضمنی انتخابات میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار سید اسلام اور اشفاق حسین صاحب, علماء کرام, مہمانان گرامی اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ عظیم الشان جلسہ عام دیکھ کر مجھے یہ بات مزید اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب سے کیوں بھاگ رہی تھی. وہ اس لیے بھاگ رہی تھی کہ 7-8 جگہ تو ایسی ہیں جہاں تمام ٹاؤنز جماعت اسلامی نے جیت لیے ہیں, لیکن جہاں 11 یوسیز میں سے 7-8 یوسیز ایسی ہیں کہ تمام وارڈ جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے, لیکن یہاں اتحاد ٹاؤن آ کر پتہ چلا کہ جہاں کوئی کمی رہ گئی تھی الحمدللہ کلین سویپ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ترازو کی بالادستی ہوگی اور اس شہر میں میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. وہ عوامی غم و غصے کا اندازہ کرتے ہوئے
اس ضمنی انتخاب سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے تو اتحاد ٹاؤن کے لوگوں آپ کے پاس چوائس کیا ہے کہ آپ ایسی پارٹی کی طرف جائیں گے کہ جو آپ کا انتخاب ہی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. انہیں کوئی غرض نہیں کہ گلی محلوں کے جو حالات ہوتے ہیں ہوں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آبادیوں میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, بجلی کا بحران ہے, بجلی کے بم اب بلوں کی صورت میں دوبارہ گرنا شروع ہوں گے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں, اسٹریٹ کرائمز ہیں, جو پوری مافیات ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں, منشیات کے اڈے چل رہے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ نوجوان تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. انہیں مال چاہیے, انہیں دولت چاہیے, انہیں کرپشن کا پیسہ چاہیے, انہیں رشوت کا نظام چاہیے. اور یہ منشیات کے اڈے کون کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے معلومات کے بغیر اور حکومت کے سسٹم کے بغیر چلتے ہوں؟ سب اس پہ شریک جرم ہیں. ایک طرف تم ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں زہر ڈالو, ایک طرف تم ہمیں محروم ابن محروم بناؤ, ایک طرف تم ہمیں پانی کی بوندوں سے محروم کر دو, ہمارے چولہوں میں گیس نہ آئے, مہنگائی اور بے روزگاری میں مبتلا کرو, اور دوسری طرف جب انتخاب ہو تو ووٹ لینے کے لیے آ جاؤ. اب اس سیاست کو دیس نکالا دینے کا وقت آ گیا ہے, مرد آباد کہنے کا وقت آ گیا ہے. اب تعمیر کو ووٹ ملے گا, ترقی کو ووٹ ملے گا, جہاد کو ووٹ ملے گا, محنت کو ووٹ ملے گا, صلاحیت کو ووٹ ملے گا, اور ان لوگوں کو ووٹ ملے گا جو اس شہر کو انشاءاللہ, اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر و ترقی سے ہمکنار کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ترقی کا سفر اس شہر میں وہیں سے شروع کرے گی جہاں سے نعمت اللہ خان صاحب نے چھوڑا تھا. نعمت اللہ خان نے اس شہر کو آگے بڑھایا تھا. ان ظالموں نے, ایم کیو اور پیپلز پارٹی کے اس اتحاد نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک مرتبہ پھر اس شہر کو آگے بڑھائیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کا مستقبل روشن کریں گے. ان کی قسمت میں مارے مارے پھرنا نہیں ہے, ان کی قسمت میں منشیات اور ڈرگس نہیں ہے. یہ پڑھیں گے بھی, جاب بھی کریں گے, آگے بھی بڑھیں گے, اور جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کے سر پر ہاتھ رکھے گی. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے میرے بزرگوں, اس لیے علماء کرام, میرے وکلاء, میرے طالب علم ساتھیوں, میرے محنت کشوں, میرے مزدوروں, اس شہر کے رہنے والوں, ہر زبان بولنے والوں, ہر برادری سے تعلق رکھنے والوں, آپ کا اگر کوئی نشان ہے تو وہ ترازو نشان ہے. الحمدللہ ان بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. ایک مرتبہ پھر اس شہر نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت بنایا ہے, سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں, سب سے زیادہ وارڈ دیے ہیں. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود, ساری حلقہ بندیوں کی ڈنڈی مارنے کے باوجود, عملے کو استعمال کر کے, تمام تر دھاندلی کے باوجود, تمام تر ٹاؤن میں انہوں نے کیا کیا, 7,000 قبول کرو گے تمہارا بھلا ہے, ورنہ قبول تو تمہیں کرنا پڑے گا. تمہاری ایک ایک دھاندلی کو پوری دنیا میں بے نقاب کریں گے, بتائیں گے کہ تم کس طرح کے جمہوری ہو. جمہوریت تم کو کہاں چھو کر گزری ہے. جمہوری لوگ ایسے ہوتے ہیں, اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لاتے. غلام ابن غلام ابن غلام ہے, آقا ابن آقا ابن آقا ہے. باپ کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد بیٹا, اس کا شوہر, اس کی بہن, اس کا خاندان. آج آسرا کے ہاں یا بختاور کے ہاں بچہ ہو تو وہ آقا ہے. 50 سال سے کام کرنے والا پیپلز پارٹی کا جتنا بھی بہترین جیالہ ہو وہ غلام ہے. یہ جیالے کیا سوچتے نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل ورکر کیا غور نہیں کرتے. اب حالات بدل گئے ہیں. پچھلے نعروں پہ
ज्यादा दिन तक तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। अब तुम्हारी पार्टी से इनकलाब आएगा। वो सारे वो पॉलिटिकल वर्कर उठकर खड़े होंगे और कहेंगे कि कहाँ है जमहूरियत? क्या वसीयत पे जमहूरियत चलती है? क्या विरासत पे जमहूरियत चलती है? क्या कोई खत निकाल कर लाओ उस पर जमहूरियत चलती है? तुम कैसे जमहूरी लोग हो? जमहूरियत की नर्सरी बलदियाती इंतखाब है। 2009 से 2015 तक 6 साल ये और MQM इत्तेहादी थे और कराची शहर में बलदियाती इंतखाब नहीं कराए, पूरे सूबे में इंतखाब नहीं कराए। फिर उसके बाद एक इंतखाब कोर्ट के कहने पर हुआ। 2020 अगस्त में मुद्दत खत्म हो गई। 2020 अगस्त से आज जनवरी में जाकर इंतखाब हुआ। वो भी कैसे? कभी हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, हर जगह से भाग रहे हैं। और जब ऐलान हुआ तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने 4 मरतबा इलेक्शन मुलतवी करवाया। हम पीछे पीछे गए और फिर आखिर इलेक्शन मुनक़िद हुआ। और जब इलेक्शन हो गया तो जाली वोटर लिस्टों वाला इलेक्शन, हल्का बंदियों में डंडी मारने वाला इलेक्शन, आरोज वाला इलेक्शन, पार्टी वर्कर्स को हर जगह घुसाकर असरअंदाज होने वाला इलेक्शन, हमने इस चैलेंज को कबूल किया और इसमें भी इनको शिकस्त दी। बाद में ये मजीद रोने पर आ गए हैं, ये नतीजे बदल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं, लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे ले लिया है। एक एक सीट जो इन्होंने जबरदस्ती छीनी है वापस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शहर का मैंडेट इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस शहर में करप्शन का राज अब खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आइए इत्तेहाद टाउन में ऐसा सरप्राइज दे दें कि इनके होश उड़ जाएं। इतनी तादाद में वोट डालने निकले कि ये बहुत पीछे जाकर रह जाएं। इसलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ज़िमनी इंतखाब पहले तो 2 महीने तक अनाउंस ही नहीं करवाए और जब अनाउंस हुए तो 27 रमजान उस दिन पर रखे हैं ताकि लोग घरों में आराम करते रहे, रात के जागे हुए लोग दिन में सोते रहे और ये उछक्कर इंतखाब ले जाए। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ 27 रमजान ये वो तारीखी दिन है जब अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान अता किया था। 27 रमजान रमजानुल मुबारक जिहाद का महीना है, ग़ज़वा बदर का महीना है, फतह मक्का का महीना है, जिद्दोजहद का महीना है, दावत के मैदान सजाने का महीना है, हक और बातिल की कश्मकश में हक का साथ देने का महीना है। इसलिए इसको ये ना समझो कि रमजान का महीना है तो फिर जो सियासत करते हैं, जो सियासत करप्शन के लिए करते हैं, हाँ उसमें तो सियासत नहीं होनी चाहिए। जो झूठ की सियासत करते हैं तो इसमें तो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अमानत की सियासत करते हो, दयानत की सियासत करते हो, जमात इस्लामी की तरह सियासत करते हो, हम इस सियासत को इबादत समझ के करते हैं। इसलिए कि सियासत गलत चीज नहीं है, चोर गलत होते हैं, डाकू गलत होते हैं, खाइन गलत होते हैं, झूठे गलत होते हैं। सियासत तो वो चीज है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत बनी इसराइल के अंबिया फरमाते थे। इतना मुबारक काम, लोगों की तामीर और तरक्की का काम, उनके इंतजाम का काम, उनकी भलाई का काम, उनकी खिदमत का काम, उनके उमूरे हुकूमत को चलाने का, उमूरे सल्तनत को ईमानदारी से चलाने का काम, ये नबियों वाला काम है। इस काम को इन्होंने आलूदा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम गलत है। रमजान के महीना है तो इस चैलेंज को भी कबूल करते हैं अपने वोट की ताकत से। उलमाए किराम के तो फतवे मौजूद है ना कि ये वोट ये इख्तियार होता है जो आप किसी को देते हैं। आप इस इख्तियार के नतीजे में, आपके वोट के नतीजे में कोई भला काम करेगा, नेकी का काम करेगा, इस वोट की ताकत से इस शहर का कोई ऐसा मेयर बनेगा जो खिदमत करे, जो दयानत से काम करे, जो भलाई का काम करे, आपका ये वोट उस काम में शामिल होगा।
صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن آپ کے ووٹ سے یا گھر بیٹھنے سے کوئی چور آ گیا, کوئی ڈاکو آ گیا, اور اس کے ووٹ سے کوئی اور چور میئر بن گیا, کوئی ڈاکو میئر بن گیا, اس کی پارٹی جو اتنے عرصے سے کھا رہی ہو مزید کھانے والے بن گئے, تو پھر یہ آپ کا ووٹ کیا بن جائے گا؟ آپ کے ووٹ کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اس لیے دینی جذبے سے نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. اور جس طرح اگر ہم دینی جذبے سے نکلیں گے اور اس سیاست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انبیاء سیاست فرماتے تھے اس کے مطابق انجام دیں گے تو یہ عبادت بنے گا. بلکہ رمضان میں تو نیکی 10 گنا 70 گنا 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے. گویا ایک ووٹ نہیں ڈالیں گے, آپ 70 ووٹ ڈالیں گے, 700 ووٹ ڈالیں گے, اسی جذبے سے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے چیلنج کو بھی قبول کرتے ہیں, ہر کر ووٹ ڈالیں گے. کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹر لسٹوں کو سنبھالیں. بہت تحریریں انہوں نے اس میں کر دی ہیں. چیلنج قبول کرتے ہیں اور ایک ایک فرد سے رابطہ کریں, علماء کرام کی خدمت میں پہنچیں, جائیں تمام لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں, ریڑھی بانوں کے پاس جائیں, در در کو کھٹکھٹائیں. اپنی بہنوں سے کہتا ہوں خواتین جماعت اسلامی کی وہ بھی گھروں میں جائیں, خواتین سے بات کریں. آپ بھی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی گھر کی خواتین کو لے کر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. اور 18 اپریل کو بھرپور طریقے سے ترازو پر مہر لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کا نقشہ بدلے گا. جماعت اسلامی اس شہر کو بہت آگے لے کر جائے گی. ہم نے دیکھا تھا جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے, اس کے میئر تھے, اس کی سڑکیں بنی, اس کے فلائی اوور بنے, اس کی کرپشن ختم ہوئی, یہاں ٹرانسپورٹ چلنا شروع ہوئی, گرین بسیں آئیں, 32 کالج بنے, پانی کا کیندری منصوبہ بنا. نعمت اللہ خان کے بعد 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. اس شہر کے لیے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا بلکہ ٹینکر مافیا کا راج ہے. کل ہی خبر آئی ہے روزانہ 20 کروڑ روپے کا پانی چوری کر رہے ہیں. 20 کروڑ روپے روزانہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے اربوں روپے مہینے کے بنتے ہیں. یہ اربوں روپے کا دھندا سی ایم ہاؤس تک جاتا ہے. کرپشن کا نیٹ ورک ہے. یہ اگر آپ کو پانی دینے ہوتے تو پھر یہ زندگی انتخاب ایک ہوا تھا, اس کے بعد پانی کیوں نہیں آیا تو واپس کیوں چلا گیا, کیوں لوگوں کو سہولت نہیں ملی؟ یہ سب جھوٹ کے سوداگر ہیں. ان کی باتوں میں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے انشاءاللہ یہ شہر آگے بڑھے گا. جماعت اسلامی کو اس وقت بھی خدمت کر رہی ہے. پانی کے پلانٹ جماعت اسلامی کے چل رہے ہیں. الخدمت کے رضاکار لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, سستے بازار شہر میں چل رہے ہیں اور بے شمار سہولتیں لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہیں. اقتدار کا انتظار نہیں کرتے, حکومت کا انتظار نہیں کرتے, کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. جب آپ اختیار دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ کو اس خدمت سے نہیں روک سکے گا. اس لیے یہ بہت اہم ضمنی انتخاب ہے. 11 یوسیوں کا یہ انتخاب, اس میں جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو ساری دھاندلی کے باوجود نمبر گیم میں بھی پیپلز پارٹی کو شکست ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں جو چھینی گئی یوسیز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم واپس لے کر آئیں گے, اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے, وہ نوجوان جو میٹرک کر کے تعلیم چھوڑتے ہیں, وہ نوجوان جو انٹر کر کے تعلیم چھوڑتے ہیں, وہ نوجوان جو میٹرک بھی نہیں کر پاتے ہیں, ہم ان کو مافیا کے حوالے نہیں کر سکتے, ہم انہیں منشیات کے اڈوں کے حوالے نہیں کر سکتے, ہم انہیں اسٹریٹ کرمنل نہیں بنا سکتے. ہم نے ان کے لیے آئی ٹی کی ایجوکیشن شروع کی ہے اور ہم نے 10,000 بچے اور بچیوں کی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے. اس اتحاد ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں گے, ان کو آگے بڑھائیں گے اور جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو انشاءاللہ جو KMC کے اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے. صرف غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا, مڈل کلاس والا بھی, پیسے والا بھی معیار کی وجہ سے لائن لگا کے انشاءاللہ ایڈمیشن لے گا. اس کو آگے بڑھائیں گے, یہاں آئی ٹی کی ایجوکیشن شروع کریں گے, ٹیچرز کی ٹریننگ کا نظام کریں گے. ان بچوں کو اب ہم اس طرح سے مافیات کے حوالے
نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آئیے آپ عزم کریں اور 18 اپریل کے ضمن انتخاب میں ترازو آپ کا نشان ہے. کیا نشان ہے آپ کا؟ کیا نشان ہے آپ کا؟ عزت کا نشان، تعمیر کا نشان، ترقی کا نشان، بلندی کا نشان، حق کا نشان، انصاف اور عدل کا نشان، جماعت اسلامی کا نشان، سید اسلام کا نشان، اشفاق حسین کا نشان، کامیابی کا نشان انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ نعیم الرحمان صاحب کے نیریٹو سے متاثر ہو کر ڈاکٹر جاوید صاحب جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں. جن شخصیات نے اور برادریوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سر ڈاکٹر جاوید صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کی شمولیت پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام ساتھی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. افطار کا وافر انتظام موجود ہے. جتنے لوگ ہیں سب کے لیے افطار کا اہتمام بہت زیادہ ہے. آپ پریشان نہ ہو. تمام ساتھی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ افطار بہت ساتھ تک پہنچیں گے. دعا کے لیے میں گزارش کروں گا حمید اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا سے آج اس دعوت افطار کا اختتام کریں. حمید اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب.